بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبوت کے تصور کے حوالے سے جس غلط فہمی کا آج ازالہ کرنے کی ہم کوشش کریں گے، وہ مسلمانوں میں پائے گئے اس عام طور سے اس تصور کی جو بہت شہرت ہو گئی ہے اس کے بارے میں ہے، اور وہ یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے موقع پہ ستارے جو تھے وہ زمین پہ جھکائے تھے اور ہر طرف نور ہی نور کا سما تھا۔ اس روایت کے حوالے سے ہمیں یہ معلوم ہے کہ یہ امام بہقی نے اپنی دلائل النبوہ میں بیان کی ہے اور بعض اور کتابوں میں بیان ہوئی ہے۔ اور روایت کے متن کے حوالے سے اگر اپنے دیکھیں تو یہ روایت حضرت عثمان بن ابی العاص بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو میری والدہ تھیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت حضرت آمنہ کے پاس موجود تھیں، اور وہ کہتی ہیں کہ اس پیدائش کے موقع پہ ایسا لگتا تھا کہ سارے کے سارے ستارے جو ہیں وہ زمین کے بالکل قریب آ گئے ہیں، اور بلکہ ان کو یہ خوف ہوا کہ یہ گر نہ پڑے زمین کے اوپر، اور ہر طرف نور ہی نور کا سما تھا۔ یہ ہے وہ جو روایت بیان کی جاتی ہے، اور ظاہر ہے کہ اس روایت کو بیان کرنے کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برتری اور فضیلت کو بیان کیا جاتا ہے اس پہلو سے۔ دیکھیے، یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ یہ روایت اپنی اصل میں بالکل ایک کمزور روایت ہے۔ اس کی جو راوی ہیں ان میں بہت تنقید ہو چکی ہے، جو خاص طور سے یعقوب بن محمد الزہری ایک راوی ہیں جو اس روایت کی سند میں پائے جاتے ہیں، اور تمام اسناد میں ان کا تذکرہ آتا ہے۔ وہ ایسے راوی ہیں جن پہ محدثین جو ہیں مطمئن نہیں ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ساقط الاعتبار، ان پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طریقے سے عبدالعزیز بن عمر ہیں ایک اور راوی جو اس روایت کے سند میں پائے جاتے ہیں، وہ بھی ناقابل اعتبار ہے۔ تو ان وجوہ کی بنیاد پہ ہم اس روایت کو ہرگز اہمیت نہیں دیں گے، اور یہ انہی روایات میں سے ہے جو مسلمانوں کے ہاں ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برتری کو ثابت کرنے کے لیے، اور ایسی برتری کو ثابت کرنے کے لیے کہ جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے کسی بھی سورس میں، مسلمانوں نے کوشش کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی جو حیثیت ہے وہ مسلم ہے، وہ نبی آخری رسول ہیں، قرآن مجید جیسا عظیم معجزہ ان کو عطا ہوا، اس کی موجودگی میں اس طرح کی بے سروپا روایات کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برتری ثابت کرنے کے بارے میں ہم مسلمانوں کو بہت احتیاط کرنی چاہیے، اور خاص طور سے ایسی روایات جن کے بارے میں خود محدثین یہ بتا دیں کہ ان کی راوی کمزور ہیں، ان کی جو اسناد ہیں وہ کمزور ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اس پورے واقعے کی جو تاریخی نسبت ہے وہ کمزور ہے، تو اس کے بارے میں بہت ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ یہ بات بھی برصغیر تذکرہ ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ حضرت عثمان جو ہیں، حضرت عثمان بن ابی العاص جن کی والدہ سے یہ روایت ہے، اور حضرت عثمان بن ابی العاص نے خود اپنی والدہ سے اس روایت کو بیان کیا ہے، ان کے بارے میں معلوم ہے کہ قبیلہ بنو ثقیف سے ان کا تعلق تھا، اور یہ بنو ثقیف جو ہیں یہ مکہ میں نہیں بلکہ طائف میں آباد تھے، اور ان کے بارے میں یہ بھی معلوم ہے تاریخی طور پہ کہ 9 ہجری کے بعد ہی زیادہ تر ان قبیلے کے لوگ اسلام لے کے آئے ہیں، اور اس سے پہلے بالکل اکا دکا واقعات ملتے ہیں اس چیز کے کہ وہ کوئی اسلام میں لایا ہو۔ چنانچہ یہ بات بھی بہت بعید از قیاس ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے موقع پہ حضرت عثمان بن ابی العاص کی والدہ حضرت آمنہ کے پاس موجود ہوں، یہ بالکل ایک بعید از قیاس بات معلوم ہوتی ہے۔ تاہم جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس روایت کو بیان کرنے والے جو اسناد ہیں، جو روایات ہیں، وہ خود بہت کمزور ہیں، پایہ ثبوت کو نہیں پہنچتی، اور مسلمانوں کو اس تصور سے اپنی جان چھڑانی چاہیے۔ یہ بالکل ایک بے بنیاد بات ہے، اور اس کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک عظیم شخصیت ہے، جو کسی بھی تعارف کی اور کسی بھی اس طرح کی جھوٹی روایت کی محتاج نہیں ہے کہ ان کی عظمت ثابت کی جائے، اس سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔